کینیڈا اپنے ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے۔ بہتر زندگی، انلمیٹڈ اپرچونٹیز، اسٹرانگ اکانومی، ٹاپ ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن سسٹم، یہ سب جو کبھی مل کر کینیڈا کو ڈیفائن کرتے تھے، آج آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج وہی کینیڈا جو کبھی گولڈن اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا تھا، وہاں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، جاب مارکیٹ انسٹیبل ہے، ہاؤسنگ کرائسس اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، اور نئے امیگرینٹس کے لیے زندگی گزارنا ایک مشکل امتحان بن چکا ہے۔ کیا واقعی کینیڈا پہلے جیسا نہیں رہا؟ کیا سچ میں جو لوگ یہاں ایک برائٹ فیوچر کی تلاش میں آئے تھے، اب واپس جانے یا کسی اور ملک شفٹ ہونے کا سوچ رہی ہیں؟ آخر کینیڈا کے ڈاؤن فال کے پیچھے کیا ریزنز چھپی ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کینیڈا کے ڈاؤن فال کی سب سے بڑی اور ڈیواسٹیٹنگ وجہ انکنٹرولڈ انفلیشن ہے۔ یہ صرف ایک اکنامک کرائسس نہیں بلکہ ہر گھر کے لیے ایک نیور اینڈنگ اسٹرگل بن چکی ہے۔ 2023 میں انفلیشن ریٹ 3.9% پر قائم رہا، جو اب بھی پری پینڈیمک لیول سے زیادہ ہے۔ مہنگائی کی یہ انسٹاپیبل ویو صرف جیب ہلکا نہیں کر رہی بلکہ لوگوں کے ایمبیشنز اور فیوچر بھی تباہ کر رہی ہے۔ انفلیشن نے صرف پرچیزنگ پاور کو ڈیمیج نہیں کیا بلکہ ہر اسینشیل چیز جیسے کہ فوڈ، فیول، رینٹ اور بیسک نیسیسٹیز کو عام انسان کی پہنچ سے باہر کر دیا ہے۔ ہاؤسنگ مارکیٹ اتنی ان افورڈیبل ہو چکی ہے کہ نئے امیگرینٹس کے لیے صرف اپنا گھر لینا ہی نہیں بلکہ رینٹ افورڈ کرنا بھی امپاسبل لگنے لگا ہے۔ یہ فائنینشیل برڈن اتنا انبیئریبل ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ صرف اپنے ایکسپینسز کٹ نہیں کر رہے بلکہ کینیڈا چھوڑ کر واپس جانے یا کسی اور ملک مائگریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ کیا یہ کینیڈا کی نئی حقیقت ہے؟ کیا یہ ایک میسو اکنامک کولیپس کا آغاز ہے؟ کینیڈا میں رینٹ میں اضافہ لوگوں کی زندگی کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے۔ ایک انڈیویجول کے لیے منتھلی ایکسپینس لگ بھگ $2500 ہے، جبکہ 4 ممبرس کی ایک فیملی کا منتھلی ایکسپینس $4000 تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں ہاؤسنگ ایکسپینسز کا سب سے بڑا حصہ ہے، جہاں کسی بڑے شہر میں 2 بیڈروم اپارٹمنٹ کا رینٹ منتھلی $1500 سے $2500 تک جا رہا ہے۔ یہ صرف نئے امیگرینٹس کے لیے نہیں بلکہ ان لوکل کینیڈینز کے لیے بھی ایک سیریس کنسرن ہے جو سالوں سے یہاں رہ رہی ہیں۔ جب لوگ صرف اپنی روزی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ افورڈ نہ کر سکیں تو اسٹیبلٹی کا تصور ممکن نہیں رہتا۔ گروسری بلز، یوٹیلیٹی بلز اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی آسمان چھو رہے ہیں۔ آج سے صرف 5 سے 6 سال پہلے جو فیملیز آرام سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتی تھیں، آج وہی ہر مہینے پیسوں کا حساب لگانے پر مجبور ہیں۔ 71% کینیڈینز کے مطابق کاسٹ آف لیونگ کا بڑھنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ کینیڈا چھوڑ کر کسی اور ملک مائگریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ اکنامک پریشر صرف لوگوں کی پرسنل زندگی کو نہیں بلکہ کینیڈا کی اوور آل اکانومی کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے۔ جب مڈل کلاس اور لوور انکم گروپس کی اسپینڈنگ پاور کم ہو جائے تو بزنسز بھی اسٹرگل کرتے ہیں۔ لوگ نئے گھر خرید نہیں رہے، نئی انویسٹمنٹس نہیں کر رہے، اور رزلٹ یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کینیڈا اپنی اکنامک پیک سے اتر چکا ہے، اور اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو رہا تو یہ ایک فل اسکیل اکنامک کولیپس کی طرف جا سکتا ہے۔ کینیڈا میں رہنے والوں پر ہائی ٹیکسز کا بوجھ بھی ایک اہم فیکٹر ہے جو ڈاؤن فال میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کینیڈین ٹیکس سسٹم ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ریزیڈنٹس کو اپنی ورلڈ وائڈ انکم پر ٹیکس دینا پڑتا ہے، چاہے وہ انکم کسی بھی ملک سے ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے جو دوسرے ملکوں میں بزنسز یا انویسٹمنٹس رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈبل ٹیکسیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کو متاثر کرتا ہے۔ ایک اور پریشانی کا سبب یہ ہے کہ کینیڈا میں مارجنل انکم ٹیکس ریٹس بہت ہائی ہیں جو لوگوں کے کام کرنے کے فیصلے کو متاثر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کے لیے ریونیو جنریٹ کرنے کی ایفیشنسی کو بھی کم کرتے ہیں۔ 2025 میں فیڈرل مارجنل ٹیکس ریٹ 33% ہے، اور جب پروونشل ٹیکسز کو شامل کیا جائے تو کچھ پروونسز میں یہ ریٹ 50% سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہائی انکم ارنرز جو ملک کی اکنامی میں سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں، ان پر ڈسپروپورشنیٹ ٹیکس برڈن ڈالنا نہ صرف ان کی اسپینڈنگ اور انویسٹمنٹ ہیبٹس کو متاثر کرتا ہے بلکہ اوور آل اکنامک گروتھ کو بھی سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ یہ ہائی ٹیکسز صرف انڈیویجولز کو نہیں بلکہ بزنسز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ جب کمپنیز کو زیادہ ٹیکسز دینے پڑتے ہیں تو وہ اپنے آپریشنز کو ایکسپینڈ کرنے سے کتراتے ہیں، نئی جابز کریٹ نہیں کرتے، اور کچھ کیسز میں اپنا بزنس کسی اور ملک میں شفٹ کر لیتے ہیں جہاں ٹیکس ریٹس کم ہوں۔ یہ سب فیکٹرز مل کر کینیڈا کی اکنامک ڈکلائن میں حصہ ڈال رہے ہیں، جہاں لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے، بزنسز اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ملک اپنی پہلی والی اکنامک اسٹیبلٹی کھو رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کینیڈا کو ریڈیوسڈ فارن انویسٹمنٹس اور سلو اکنامک گروتھ جیسے سیریس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کینیڈا میں کرائم ریٹس میں تیزی سے اضافہ بھی ڈاؤن فال کی ایک اور اہم وجہ بن چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب کینیڈا کو ہب آف پیس اینڈ سیکیورٹی سمجھا جاتا تھا، مگر اب کرائم کی بڑھتی ہوئی لہر نے اس پرسیپشن کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اللیگل ایکٹیویٹیز جیسے کہ اسٹریٹ کرائمز، اللیگل ٹریڈز اور ڈرگز کا فروغ ایک الارمنگ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر مونٹریال میں اینٹی سیمیٹک ہیٹ کرائمز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے اینٹی سیمیٹک انسیڈنٹس میں 67% کا اضافہ ہوا ہے۔ وینکوور اور برٹش کولمبیا میں ڈرگ اوور ڈوز بھی ایک میجر ایشو بن چکا ہے۔
جہاں اوپیوئڈ کرائسس نے بہت سے لوگوں کی جان لے لی ہے۔ اسی طرح کار تھیفٹس بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ٹورانٹو میں 2023 کے دوران thousands of ہائی اینڈ کارز چوری کر کے انلیگل مارکیٹس میں بیچی گئی۔ جب لوگوں کے پاس بہتر جابز اور اسٹیبل انکم کی آپشنز کم ہوتی ہیں تو انلیگل ایکٹیویٹیز کی طرف رجحان بڑھتا ہے۔ فائنینشیل سٹریس اور انکریز کاسٹ آف لیونگ کا اثر سوشل سٹرکچرز پر بھی پڑ رہا ہے۔ ڈائیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں، فیملیز بریک ڈاؤن کا شکار ہو رہی ہیں اور مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں سوشل ایشوز بھی بڑھ رہے ہیں جو ملک کی اسٹیبلٹی کو متاثر کر رہی ہیں۔ 2015 سے لے کر 2023 کے دوران چائلڈ پورنوگرافی کے رپورٹڈ کیسز میں 52% کا اضافہ ہوا۔ فراڈ اور شاپ لفٹنگ کے ریٹس بھی بڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا کا پہلے سے مشہور ویلکمنگ امیج اب بیک لیش کا شکار ہے، جہاں امیگرینٹس کے خلاف سینٹیمنٹس بڑھ رہے ہیں۔ ہیٹ کرائمز جو اکثر ریس یا ایتھنیسٹی کی بنیاد پر ہوتے ہیں 2019 کے بعد سے ڈبل ہو چکے ہیں۔ یہ سب ملک کی سوشل کوہیژن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امن و امان کا یہ گرتا ہوا نظام صرف کرائم اسٹیٹسٹکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کینیڈا کی سوشل اسٹیبلٹی اور اکنامک فیوچر کے لیے بھی بہت الارمنگ ہے۔ لوگ صرف فائنینشیل اسٹرگلز کا نہیں بلکہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی سیکیورٹی کا بھی سوچ رہے ہیں۔ کیا کینیڈا اب ایک پیسفل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں رہا؟ کینیڈا میں وائٹ کالر جابز کی کمی ملک کے اکنامک ڈاؤن فال کا ایک اہم سبب بن چکی ہے۔ پہلے صرف بلو کالر جابز کی ڈیمانڈ فلکچویٹ کرتی تھی، مگر اب مارکیٹنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ڈیٹا انالیٹکس جیسے ہائی اسکلڈ سیکٹرز بھی جاب اسکارسٹی کا شکار ہیں۔ آٹومیشن اور اے آئی کا بڑھتا ہوا ایفیکٹ ان فیلڈز کو ڈسرپٹ کر رہا ہے، جس سے نئے گریجویٹس اور ایکسپیرینس پروفیشنل اسٹیبل کیریئرز ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسکلڈ امیگرینٹس بھی انڈر امپلائمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں، جس سے کینیڈا کی اکنامک کمپٹیٹیونیس ویک ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک اور نتیجہ برین ڈرین ہے، جہاں ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز بہتر کیریئر اپرچونیٹیز کے لیے US شفٹ ہو رہے ہیں۔ انکریزڈ لیونگ کاسٹ، لمیٹڈ جاب گروتھ اور ہائی ٹیکسز نے کینیڈین ورک فورس کو امریکہ کی طرف دھکیل دیا ہے، جہاں ہائر سیلریز اور اسٹرانگ کارپوریٹ انسینٹیوز اویلیبل ہیں۔ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو کینیڈا صرف اکنامک انسٹیبلٹی نہیں بلکہ ٹیلنٹ شارٹیج کا بھی سامنا کرے گا، جو لانگ ٹرم گروتھ کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہوگا۔ کینیڈا ایک سیریس اکنامک کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، جسے ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے ٹیرف تھریٹس نے اور بڑھا دیا ہے۔ ٹریڈ ٹینشنز کے علاوہ پرانے اکنامک ایشوز بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، جیسے ہاؤسنگ شارٹیجز، ہائی امیگریشن، انفلیشن اور ڈکلائننگ پروڈکٹیوٹی۔ ہاؤسنگ کرائسس اتنا انٹینس ہے کہ ڈیکیڈ کے آخر تک 3.5 ملین نئے ہومز کی ضرورت ہوگی۔ 2023 میں ریکارڈ 1.2 ملین امیگرینٹس آئے، جو انفراسٹرکچر اور جاب مارکیٹ پر لوڈ ڈال رہے ہیں۔ انفلیشن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، 2022 میں 6.8% تک پہنچ گیا، جو 40 سالوں میں سب سے زیادہ تھا، اور 2024 میں بھی کنٹرول میں نہیں۔ پروڈکٹیوٹی کرائسس بھی الارمنگ ہے، جہاں پر کیپٹا GDP گروتھ صرف 0.7% تک گر گئی ہے۔ اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ صرف شارٹ ٹرم سولوشنز کافی نہیں، کینیڈا کو ریزیلینس بلڈ کرنی ہوگی، پالیسیز ریفارم کرنی ہوگی اور گلوبل کمپٹیٹیونیس بڑھانی ہوگی۔ لیکن اگر صحیح ریفارمز کیے گئے تو یہ کرائسس ایک سسٹینیبل اکنامک فیوچر کا موقع بھی بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک ٹیمپرری کرائسس ہے یا پھر کینیڈا اب irreversible ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے؟ کیا صحیح اکنامک ریفارمز اس ملک کو ڈوبنے سے بچا سکتی ہیں، یا پھر لوگوں کا پروگریسو کینیڈا کا خواب صرف ایک خواب بن کر رہ جائے گا؟ یہ وقت صرف انتظار اور امید کا نہیں بلکہ ایکشن کا ہے۔ کینیڈا کو اگر اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے تو اب نئی پالیسیز، سسٹینیبلٹی اور اکنامک ریزیلینس کی طرف بڑھنا ہوگا، ورنہ وہ دن دور نہیں جب لوگ صرف ایک بہتر زندگی کی تلاش میں کینیڈا چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔